Assalamu alaikum नाज़रीन, you're watching Question Hour with Mona Alam. Once again under focus is पाकिस्तान इंडिया एस्केलेशन और उसके बाद जो भारत ज़ाहिर है फ्रंटल वॉर हार के जो अपने प्रॉक्सीज़ के ज़रिए बलूचिस्तान और बिलखुसूस केपी में जो कार्रवाइयाँ कर रहा है वो अब ज़्यादा पाकिस्तान की वहाँ पर तरजीह और तवज्जो नज़र आती है, उस पर बात रहेगी। लेकिन साथ साथ इसको हम पिवट करेंगे जो बैनुल अक़वामी मालियाती इदारे हैं वहाँ पर भी ये लॉबी एक्सटेंड कर रहा है भारत, ख्वाह वो आलमी बैंक हो या वो IMF हो, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वहाँ पर भी बहुत सरगर्म लॉबी की जा रही है। FATF भी इज़ वन सच केस वहाँ पे भी। और ज़ाहिर है साथ साथ इसके एक और जो कोइंसाइड कर रहा है वो ये मामला है कि IMF के साथ जो पाकिस्तान के बजट के तमाम मामलात पे मुज़ाकरात चल रहे थे वो बेनतीजा एंड हुए हैं, दो विद पॉजिटिव रिमार्क्स। उनमें भी कुछ चीज़ें जो सामने आई हैं वो आइंदा बजट, आने वाले बजट से मुतल्लिक़ हैं और उसी की बिना पर बजट को एक हफ्ते तक आगे फिर किया गया है, उसको पोस्टपोन किया गया है। अब ईद उल अज़हा के बाद बजट का ऐलान होगा। IMF की कौन सी शराइत हैं जो कि बजट में पूरी की जाएंगी और किस तरह से उनको कन्विंस किया जाएगा। ज़ाहिर है ये तमाम चीज़ हम वंस अगेन पिवट कर रहे हैं बैनुल अक़वामी तमाम तर हालात से और इस रीसेंट एस्केलेशन से जो कि भारत इंडिया पाकिस्तान और भारत के दरमियान हमने देखी इन रीसेंट टाइम्स, क्योंकि वहाँ पर जो एक लॉबी है उसका एक बहुत अहम रोल हमें यहाँ नज़र आता है। फिर नाजरीन बातचीत होनी है PTI के ऊपर, क्या कुछ बेहतर हालात उनके आ रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग कह रहे हैं, कई सहाफ़ियों ने क्लेम किया है, हमने भी इस बात को वेरीफाई किया है कि कुछ लोग PTI के उनके आप समझे उनके कैंपेन करने के लिए या उनके हक़ में लॉबी करने के लिए बैरून पार समंदर पार पाकिस्तानी कुछ आए हैं पाकिस्तान और उनकी आमद है, वो कुछ मुलाकातें कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड PTI के अपने लोग एक बहुत गहरी तशवीश का भी इजहार कर रहे हैं। वो तशवीश क्या है इसके ऊपर भी मैं आपको फौरी तौर पे दिखाऊंगी, बट नाजरीन तमाम बातों को कुछ हमने मजमूई तौर पर इकट्ठा किया है, वो देखते चलिएगा। पाक फ़ौज का भारत को जवाब और ऑफ कोर्स ये जो मालियाती साथ साथ मामला है। खैबर पख्तूनख्वा में तलबा से खिताब करते हुए DG ISPR का कहना था कि अमन पहला इंतखाब है, भारत ने दोबारा हिमाकत की तो जवाब शदीद तर होगा। भारत समझता था कि पाकिस्तान की अवाम और फ़ौज एक दूसरे से दूर हैं, ये कौम और फ़ौज हमेशा से ऐसी ही थी और ऐसी ही रहेगी। भारत ने सोचा था पाकिस्तान जवाब नहीं देगा, लेकिन आर्मी चीफ ने 26 मकामात पर भारत को जवाब देने का फैसला किया। मुजफ्फराबाद में 7 साला इर्तज़ा को जिस ब्रिगेड हेडक्वार्टर के हुक्म पर शेलिंग से शहीद किया गया, हमने उस पूरे हेडक्वार्टर को तबाह कर दिया। 6 और 7 मई को जिन हवाई अड्डों से वो जहाज़ उड़े थे जिन्होंने पाकिस्तान के मासूम बच्चों को शहीद किया, हमने उन हवाई अड्डों को भी तबाह किया। जो मसाजिद को शहीद करते हैं, लोगों को ज़िबा करते हैं, उनका इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं। ये दहशतगर्द हिंदुस्तान के पैरोकार हैं। इस्लाम में कुफ्र और हक़ आपस में इकट्ठे नहीं हो सकते। ये उस हिंदुस्तान से मदद मांगते हैं जहाँ कश्मीर के मासूम शहरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। भारत की जानिब से फिर नाजरीन कमिंग टू दीज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, FATF को झूठ से भरा एक डोजियर भी पेश किया गया है जिसका मकसद पाकिस्तान को दोबारा ग्रे लिस्ट में डालना है। भारत ने हाल में वर्ल्ड बैंक की जानिब से पाकिस्तान के लिए मंजूर करता $20 अरब के तरक्याती मंसूबों पे भी शदीद मुखालफत की है। और फिर IMF के साथ जो हमारी टॉक्स चल रही हैं नाजरीन, क्योंकि ये अच्छी बात है कि IMF इंडिया के तो प्रेशर में नहीं आया, लेकिन जो बजट से मुतालिक जो टॉक्स हैं उनके ये अहवाल हैं कि दूसरी तरफ पाकिस्तान और IMF में बजट मुज़ाकरात नतीजा खेज़ साबित ना हो सके। प्राइमरी सरप्लस का हदफ 1.6% मुकर्रर है। ज़र मुबादला ज़खायर की बहाली और शरह मुबादला में लचक लाना होगी, ये एलामिया में दर्ज है। मज़ीद एलामिया ये कहता है कि तवानाई की लागत कम करें, मुआशी तरक्की की शरह बढ़ाएं, अफरात ज़र के मुताबिक मॉनेटरी पॉलिसी बढ़ाएं, क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी में हालिया काफ़ी टाइम से एक मुसलसल गिरावट हो रही है डिस्काउंट रेट में। आइंदा साल ज़र मुबादला के ज़खायर मुस्तहकम रखें, करेंसी को एक्सचेंज रेट मार्केट के मुताबिक रखें, ये भी एलामिया में दर्ज है। जो एग्जैक्ट इसके जो आदाद व शुमार हैं हम उन डिटेल्स में नहीं जा रहे, लेकिन एक ब्रॉडर जो मुतालबात हैं वो बहरहाल यही हैं। और इस पर मुआशी माहिरीन का नाजरीन ये मौक़िफ़ है कि गुज़िश्ता 2 सालों में टैक्स नेट में कोई बड़ी तब्दीली नहीं आई। 2 सालों में टैक्स की शरह में बहुत इजाफा हुआ और सिर्फ तनख्वाहदार तबके और सनती शोबे पर टैक्सेस का बोझ पड़ा। दुनिया में अमरीकी डॉलर की कीमत कम हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर महंगा हो रहा है, ये भी माहिरीन कहते हैं। खैर पूरी बात पे हम ज़ाहिर है जो फाइनेंशियल इसके एस्पेक्ट्स हैं वो भी उनको इंशाल्लाह ज़ेर गौर रखेंगे, लेकिन जो सियासी एतबार से बात चल रही है, 2 बड़े स्टार्क हमें मौक़िफ़ और कुछ इत्तलात मौसूल हो रही हैं। पहले सुनिएगा फैसल फरीद साहब को, जो कि PTI के वकील भी हैं, इमरान खान साहब को लीगली और पॉलिटिकली रिप्रेजेंट करते हैं। कल जब वो हमारे साथ थे उन्होंने एक बड़े खदशे का इजहार किया कि आने वाले दिनों में PTI के पार्लियामेंटेरियंस के साथ क्या होने वाला है। पहले ये सुनिए।
उन्होंने 40 दिन का जो दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, आई कैन सी लॉट्स ऑफ इनोसेंट पीपल जो इसमें नामजद किए गए हैं वो भी सजा पाएंगे, और सिटिंग इनका टारगेट होगा सिटिंग पार्लियामेंटेरियन। मैं आपको इन्फॉर्म भी कर रहा हूँ, प्रीएम्प्ट भी कर रहा हूँ, आई एम अपडेटिंग, और ये मैं दिन से कह रहा हूँ कि ये चीज़ इस तरह से होगी ताकि इनका जो डिपेंडेंस है पीपल्स पार्टी पे भी ख़त्म किया जाए, मखसूस नशिस्तों में भी इनको जो है ड्यू शेयर मिल जाएगा और उससे भी इनकी डिपेंडेंस कम होगी। राइट काफ़ी पार्लियामेंटेरियंस के लिए पीटीआई की एटलीस्ट वफाकी सतह पर इन्होंने बहुत एक खदशे का इजहार किया है, बट ये कि जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान बच्छड़, वो बिल्कुल इसके बरक्स बात करते हैं। वो तो उल्टा मरियम नवाज साहिबा की हुकूमत के लिए एक बहुत बड़े खतरे की घंटी बजा रहे हैं। सुनिएगा किन अल्फाज में। इस वक्त भी 50 से 60 MPs ऐसा है जो कि बिल्कुल मरियम नवाज पे, अब उसको ज़हनी तौर पे, और बात भी ठीक है कि वो ज़हनी तौर पे नहीं कबूल कर रहे, क्योंकि मरियम नवाज के साथ जो दो बीवियाँ उसने साथ रखी हुई हैं, सारी ना उनका हल्का है, नॉन इलेक्टेड हैं, स्पेशल सीट्स पे आई हुई हैं, आपके जो मेंबर्स हैं वो बेचारे रुल रहे हैं, तो अदम एतमाद तो उनके अपने में से निकले। लीग की MPs अगली दफा की गारंटियां मांगते हैं, MPs तैयार हैं, लेकिन अब खान साहब की मर्जी है। जी, नो कॉन्फिडेंस मोशन मूव होने वाला है बकौल अपोजिशन लीडर पंजाब के, और वो सिर्फ एक टिकट मांग रहे हैं इमरान खान साहब से, तो ये भी बड़ी सारी कुछ अहम बातें हैं। फौरी तौर पे ओवर टू आवर गेस्ट्स ऑन ऑल दीज इंपॉर्टेंट मैटर्स, जॉइंड हियर इन द स्टूडियोज बाय डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, साबिक फाइनेंस मिनिस्टर पंजाब के, अवाम पाकिस्तान पार्टी के फाउंडिंग मेंबर। वेरी वार्म वेलकम आपको मिफ्ता साहब, वेरी ग्रेशियस कि आप आए, आपने ज्वाइन किया हमें। सेनेटर डॉक्टर हुमायूं मोहम्मद नाजरीन, स्टॉलवर्ट ऑफ द पीटीआई, हमें तमाम तर बहस में पीटीआई के बेबाक व्यू पॉइंट्स के साथ ज्वाइन करते हैं। थैंक्स अ लॉट हुमायूं साहब वंस अगेन। राना एहसान अफजल खान साहब नाजरीन हमें ज्वाइन करते हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से, अपनी जमात के आप भी स्टॉलवर्ट हैं और वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर भी हैं बराए कॉमर्स, आपको भी वेरी वार्म वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट फॉर ग्रेसिंग द शो। डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल, आई बिगिन विद यू। अभी माशी एतबार से हम कई चीज़ों को कवर कर रहे हैं, आप ज़रूर ये फरमाएँ कि हुकूमत तो बहरहाल क्लेम कर रही है कि हमने तो कहाँ से कहाँ हम मईशत को ले आए, किस कदर हम बेहतरी की जानिब गए हैं, ख्वाह वो अफरात ज़र हो, ख्वाह वो डिस्काउंट रेट हो, ज़र मुबादला के ज़खायर हों, मतलब सो ऑन एंड सो फोर्थ, बहुत सारी कामयाबियाँ हैं जो कि हुकूमत सब समझती है कि उन्होंने बटोर ली हैं इन अ वेरी स्मॉल स्पैन ऑफ टाइम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस पर तो कोई डाउट नहीं है कि आज मुल्क ज़्यादा स्टेबल है बनस्बत जो भी पिछले 3 सालों से देखा जाए, तो आज उससे ज़्यादा मैक्रो इकनॉमिक स्टेबिलिटी आ गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसकी बड़ी वजह जो है वो सारी दुनिया जानती है कि वो तेल बैनुल-अक़वामी तेल की कीमतों में कमी हुई है, जिसकी वजह से यहाँ पर पेट्रोल सस्ता हुआ है, अफरात ज़र कम हुआ है, और अफरात ज़र कम हुआ है तो शरह सूद कम हुआ है। सवाल ये भी है, 2 सवाल हैं इसमें कि जो जब 12-13% पहले भी था, 3 साल पहले भी शरह सूद थी और इन्फ्लेशन रेट भी इतना ही था, तो उसके बाद 38 कौन लेके गया है? वो भी इनकी पिछली गवर्नमेंट में, इनकी गवर्नमेंट में लेके गए। हाँ। तो फिर अगर ये आज ये शादियाने बजा रहे हैं कि हमने अफरात ज़र कम कर लिया या रिजर्व स्टेबल कर लिए, बढ़ाए तो नहीं है, तो फिर क्या उस वक्त इन्फ्लेशन पे इनको ब्लेम करना चाहिए? एक तो ये सवाल है। दूसरा ये कि हम ये पूछते हैं कि इन्होंने क्या किया है। इन्होंने कहा था पिछले बजट में कि हम टैक्स बेस को वाइडन करेंगे, वो नहीं किया। ताजिर दो स्कीम लाए, 3 मिलियन रुपीज़, 30 लाख रुपए सारे साल में जमा किए। इन्होंने कहा था पेंशन रिफॉर्म्स करेंगे, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था डिवॉल्व करेंगे मिनिस्ट्रीज़ को, वो नहीं किया। इन्होंने कहा था कि मिनिस्ट्रीज़ को छोटा करेंगे या उसके अंदर राइट साइजिंग करेंगे, वो नहीं की। इन्होंने कहा था कि एक विगरस फिस्कल अकॉर्ड बनाएंगे, इन्होंने एक नाम नहाद नेशनल फिस्कल अकॉर्ड बनाया है प्रोविंशियल के साथ, लेकिन आज तक एग्रीकल्चर टैक्स नहीं जमा कर पाए। तो कौन सा, इन्होंने निजकारी का कहा था, वो नहीं कर पाए। तो इन्होंने कहा था कि कीमतें कम करेंगे बिजली गैस की, नॉट जस्ट के जो फ्यूल की वजह से कम होती है, वो तो दुनिया भर में अगर तेल सस्ता हो जाएगा, LNG सस्ती हो जाएगी तो ज़ाहिर है कॉस्ट कम हो जाएगी, बट क्या फंडामेंटल रिफॉर्म्स किया? क्या ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन लॉसेस को कम किया है? क्या बिल रिकवरी बढ़ाई है? वो भी नहीं किया। निजकारी करनी थी इन कंपनियों की, वो भी नहीं की। तो हुकूमत ने तो कोई भी कदम नहीं उठाया कि जिससे मुल्क में कहते हैं बुरे IPP से जो कुछ मुआहदे थे वो फिर ख़त्म किए हैं, सस्पेंड किए। वो भी एक्चुअली हम जानते हैं कि किस हुकूमत ने किया है, किसने किया है। वो 90 पैसे बचे हैं, उससे बिल्कुल बचे हैं। 90 पैसे पर यूनिट जी। अच्छा, हाँ, दैट्स अबाउट इट। एग्जैक्टली। लेकिन वो भी हम जानते हैं कि किसने किया है, जो अब PIA की प्राइवेटाइजेशन करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनको तो पूरा मौका था, ये इन्होंने फेल हुआ। तो इस हुकूमत ने
جو پاکستان کے پاس ایک وقت کم ہے کیونکہ ہماری گورننس بری سے بری ہوتی جا رہی ہے اور دنیا ہم سے آگے نکلتی جا رہی ہے، اس حکومت نے ایک بہت قیمتی وقت قوم کا ضائع کیا ہے اس 1-1.25 سال میں. ٹھیک ہے یہ حکومت میں رہے ہیں، ان کی شائع خرچیاں بڑھتی رہی ہیں، پی ایچ ڈی پی کے ایکسپنسز بڑھا دیے، ایم این ایز ایم پی ایس کو بہت سارے پروجیکٹس دے دیے، یہ سب کچھ انہوں نے کیا ہے، لیکن کابینہ کا سائز بھی کافی بڑا ہے. قوم کا وقت تو ضائع کیا نا. آج بھی میرے 2.70 کروڑ بچے جو اسکول کے باہر ہیں نا، اس کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج بھی 57% پاکستانی بچہ یا اسٹنٹڈ ہے یا ویسٹڈ ہے، اس کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. آج بھی 85 لاکھ سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے، اس کا تو انہوں نے کچھ نہیں کیا. تو حکومت کے بہت سارے فیلیئرز ہیں ایکٹ نہ کرنے کی وجہ سے. اچھا ویری فیئر. لیکن ہمایوں صاحب اب ظاہر ہے یہ بات ضرور بتائیں، 2 الگ الگ سگنلنگ میں نے آپ کو ابتدائیے میں اپنے عرض کی کہ ایک طرف وفاق میں آپ کے سر پہ بہت مطلب میں سمجھتی ہوں خطرناک تلوار لٹک رہی ہے اکارڈنگ ٹو فیصل فرید صاحب اونلی، یو میں اگری اور ڈس اگری. پھر پنجاب میں وہ کہتے ہیں کہ آپ لوگوں نے حکومت کو بہت ٹف ٹائم دیا ہوا ہے مریم نواز صاحبہ کی. واٹس ہیپننگ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. دیکھیں میرا جو ایک اندازہ ہے، یہ لوگ جس طریقے سے یہ حکومت ہے اور obviously سپورٹڈ بھی ہے، یہ جو پیپلز پارٹی والا بعض دفعہ ایلیمنٹ آ جاتا ہے، حالانکہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی ان کو کسی بھی وقت سپورٹ نہیں کرے گی. پیپلز پارٹی از ہینڈز ان گلوز ود دیم. وہ کبھی ادھر ادھر شور مچاتے ہیں لیکن دیٹ از اونلی فار دا کنزمپشن، ان مائی اوپینین دیٹ از اونلی فار دا کنزمپشن آف دا پیپل. وہ صرف دکھاوے کی حد تک کر رہے ہیں، ان کا اس سے مطلب نہیں ہے. لیکن یہ میں یہاں پہ مجھے شک ہے کہ یہ لوگ تحریک انصاف کو ہٹ کرنے کی کوشش کریں گے اور ہمارے جو سٹنگ پارلیمنٹیرینز ہیں ان کے اوپر کریں گے. رہی بات جو پی ایم ایل این کی، دیکھیں پی ایم ایل این میں سٹارٹنگ فرام کیا تھا ان کے جو یہ وہ نام میں بھول گیا ہوں، وہ سب سے پہلے چھوڑ کر چلے گئے تھے، یہ جو چودھری نثار. جی چودھری نثار. وہ کیوں چھوڑ کر گئے تھے؟ وہ اس لیے چھوڑ کر گئے تھے کہ he did not believe in standing behind مریم نواز. مطلب وہ بچہ جو ان کے سامنے بڑا ہوا، سب کچھ ہوا، اور اسی طرح اعتزاز احسن ہے، اسی طرح شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں. یہ جو نیکسٹ نسل جو آ رہی ہے نا، ان کا اگر آپ انٹلیکچوئل کیپیسٹی دیکھیں، ان میں وہ پولیٹیکل ایکیومن بالکل نہیں ہے. نئی نسل میں رانا صاحب کو بھی کہہ رہے ہیں آپ؟ میں ان کو دیکھیں رانا افضال صاحب از اے گڈ پرسن لیکن اگین آئی ول سے کہ اس لیے نہیں ہے کہ دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے کہ جب آپ یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے، جب آپ نسل در نسل جا رہے ہوتے ہیں نا، آپ نے خود سٹرگل نہیں کیا ہوتا نا، تو پھر آپ کے پاس وہ ایکیومن نہیں آتا. اسی وجہ سے آپ کہیں بھی دیکھ لیں جہاں بھی لیٹس سے مطلب موروثی سیاست کے حوالے سے موروثی سیاست ہو جائے یا موروثی کچھ بھی چیز ہوتا ہے، بیٹا کبھی باپ کے لیول تک نہیں پہنچ سکتا. اس کی وجہ جو باپ نے سٹرگل کی ہوتی ہے، بیٹے نے وہ سٹرگل نہیں کی ہوتی ہے. تو آپ کا یہ ویو ہے اچھا، تو اس وجہ سے کئی سارے مائنڈز ہیں جو کہ چودھری نثار صاحب یا خاقان صاحب کو، خاص طور پہ وہ بھی پی ایم ایل این میں کچھ لوگ موجود ہیں. خاص طور پہ ابھی جو ہے نا اس وقت مریم نواز کا جو مائنڈ سیٹ ہے نا، اٹ از پیورلی ڈیسپوٹک. مطلب میرے خیال میں ان سے زیادہ ڈیسپوٹک مائنڈ سیٹ میں نے ابھی تک پاکستان میں کسی پولیٹیکل انسان کا نہیں دیکھا. اچھا، میں جس طریقے سے وہ جو اس کے اندر جو غصہ ہے، اس کے اندر جو نفرت ہے، اس کے اندر جو ریونج ہے، اس کے اندر جو وہ چیزیں وہ میں نے کسی کے اندر نہیں دیکھی. ہاں بیڈ ایگزامپل. میں دیکھیں it could be a bad example, but I'm saying the amount of hate she has for PTI, trust me, this is what it is. And again ان کے اپنے حلقے میں بھی آپ دیکھیں اس کے بہت اسپیشل پکس ہیں، اس کے علاوہ وہ کسی کو بالکل لفٹ نہیں کراتی. I mean I could be wrong, لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ ریزنٹمنٹ ہے اور وہ موجود ہے. بہت سخت ہوگی. میں اس سے مجھے نہیں پتا کہ یہ چھوڑ کر جائیں گے. ظاہر ہے ذرا انکینی تھی کافی. دیکھیں نا، اٹس این ایگزامپل ٹو سم ون. آپ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ کوئی بندہ کسی سے ملتا ہے، لیکن میں سمپل آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ ان کو چھوڑ کے جانے کے لیے وہ ذرا سوچیں گے. رہی بات یہ کہ کیا
جیسے وہ کہہ رہے تھے کہ کیا پی ٹی آئی والے ان کو ٹکٹ دیں گے, ٹو بی ویری آنسٹ میرا نہیں خیال کہ عمران خان کرے گا. اچھا, پھر تو نو کانفیڈنس موشن بھی میرا نہیں خیال کہ کرے گا, میرا نہیں خیال کہ عمران خان کرے گا, میرا نہیں خیال. رانا صاحب, quite many claims, اب یہ بھی ظاہر ہے مفتاح صاحب کی جواب پہ بھی آپ نے فرمانا ہے, پولیٹیکل ایکیومن کی کمی ہے نئی بریڈ میں کیونکہ وہ اسٹرگل کر کے نہیں آئے, اس پہ بھی آپ نے جواب فرمانا ہے. سو اوور ٹو یو آن آل دیز میٹرز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. آئی ایم شیور ہمایوں صاحب مسٹ بی فیلنگ لائٹر. انہوں نے جو دل کے اندر ان کے جو بغض تھا مریم بی بی کے خلاف اور پی ایم ایل این کے خلاف وہ انہوں نے نکالا ہے. تو دیکھیں, جو اگر پالیٹکس آف ہیٹ یا پالیٹکس آف پولرائزیشن کی بات کی جائے تو وہ تاج تو خان صاحب کا ہے. خان صاحب جو ہیں وہ اب نہ اپنے پولیٹیکل اپوننٹس کو مانتے ہیں, نہ جب وہ وزیر اعظم تھے تو ان کے ساتھ انگیج کرتے تھے, اور اگر کوئی نفرت اور تقسیم کی سیاست کسی نے اس ملک میں جس کے اوپر مور لگائی ہے تو وہ خان صاحب ہیں. اور ان کے مجھے یہ ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس 20 ایسی مثالیں, لیکن ان کے منہ سے نکلتا ہی جو ہے وہ نفرت اور مذاق اور تمسخر, اور یہاں تک کہ مدینہ تک میں انہوں نے جو ہے اس نفرت کو پھیلایا, وہاں لوگوں نے نعرے لگائے, پھر وہ گرفتار ہو گئے. ابھی چیف یو کے گئے تھے تو وہاں انہوں نے پروٹیسٹ کیا. تو انہوں نے جو جس طریقے سے تقسیم کیا ملک کے اندر, تو وہ کریڈٹ جو ہے وہ انہی کو جائے گا. میں اس سے زیادہ I won't go beyond that. دیکھیں, باقی کوئی ہماری کوئی تقسیم ہونے جا رہی ہے, کوئی بلاک بننے جا رہا ہے, یہ ان کے خوابوں میں ضرور بن جائے گا. حقیقت میں کچھ ایسا نہیں ہونے جا رہا ہے. Everyone, the party is united, it is standing behind its leaders. اچھا, باقی بات آ گئی کہ یہ کموڈٹی پرائسز کے کریش ہونے سے معیشت بہتر ہوئی ہے, تو میں اس کو نوشن کو بالکل نہیں مانتا, دنیا نہیں مانتی. اگر امریکہ کی بیرنز میگزین کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں ایک منی میریکل ہوا ہے, اکنامک ریوائول ہوا ہے, تو وہ ہم تو نہیں کہہ رہے, دنیا کہہ رہی ہے. اگر آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ روبسٹ ریفارمز ہیں اور ہم بالکل وی آر ہیڈنگ ان دا رائٹ ڈائریکشن, اور اگر دنیا کی جو کریڈٹ ایجنسیز ہیں وہ پاکستان کو B- اور اس کی پازیٹیو آؤٹ لک ڈکلیئر کر رہی ہیں, تو اٹ شوز اے لانگ جرنی جو پاکستان نے لی ہے اسٹیبلٹی کی طرف, اور اب ہم گروتھ کی طرف گامزن ہیں. کیا ہم نے ریفارمز نہیں کی اس 1 سال میں؟ میرے خیال سے جو ریفارم ایجنڈا پرائم منسٹر شہباز شریف نے لانچ کیا ہے, شاید ہی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ریفارم ایجنڈا لانچ ہوا. ایگریکلچر ٹیکسز 76 سال میں نہیں ایکولائز ہو سکے باقی ٹیکس رجیم کے ساتھ, ہم نے اس کو کر دیا. اب آگے اس کی امپلیمنٹیشن ہے, لیکن جو قانون سازی ہی کرانا, اس کو لیول پلینگ فیلڈ پہ مختلف سیکٹرز کو ٹیکس کے حوالے سے لے کے آنا, یہ اچھا رانا صاحب, ایک بات ضرور ہے, مفتاح صاحب نے کہا کہ کریڈٹ جاتا ہے جو بین الاقوامی سطح پہ خام تیل کی قیمتیں گری ہیں, لیکن آپ سے تو مطلب بطور عوام کئی لوگ آپ سے کہتے رہے کہ آپ نے تو وہ منتقل ہی نہیں کی لوگوں کو. پہلے آپ نے کہا کہ ہم اس کی مد میں اس کے بجائے ہم بجلی کے نرخ کم کریں گے, پھر اگلی مرتبہ جب وہ مزید قیمتیں گری آپ نے کہا ہم بلوچستان میں ترقی کریں گے اور ترقیاتی منصوبوں پہ لگائیں گے. اور ابھی بھی ہم سن رہے ہیں کہ جو اس پہ یہ جو ٹیکس ہے, لیوی وغیرہ, وہ آپ کو 100 روپے تک لے جانے والے ہیں. جو اس میں ایک پارلیمنٹری ایک لمیٹیشن ہے وہ بھی آپ لوگ عبور کر چکے ہیں کوائٹ سم ٹائم اگو. دیکھیں, بات یہ ہے کہ پرائمری سرپلس اس حکومت نے دیا. پہلے جو 2 کوارٹرز کے اندر 2% ہم نے پرائمری سرپلس دیا, تو وہ بتاتا ہے کہ گورنمنٹ کی جو فسکل مینجمنٹ ہے وہ بالکل ٹھیک جا رہی ہے, وہ ٹارگٹس اچیو کر رہی ہے اور فسکل کنسولیڈیشن ہو رہی ہے. میکرو اکنامک فرنٹ پہ آپ نے دیکھا کہ آپ کا مارکیٹ بیسڈ ایکسچینج ریٹ ہے, اس کے باوجود ہم نے ریزروز بلڈ کیے ہیں, کرنٹ اکاؤنٹ سرپلس آپ کا ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, آپ کی ریمیٹنسز بڑھ رہی ہیں, مہنگائی کی شرح بالکل قابو میں ہے. تو یہ وہ ساری اچیومنٹس ہیں جو ہوئی. اب ہم ٹریڈ لبرلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, جس سے ہم ایک ایکسپورٹ انیبلنگ انوائرمنٹ پیدا کریں گے. میرا سوال تو آپ سے رانا صاحب with due respect پیٹرول کی قیمتوں پہ تھا نا. نہیں, جو پیٹرول کی قیمتیں دیکھیں بالکل ہم لیویز چارج کر رہے ہیں, اور ریجن کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کی پرائسز جو ہیں وہ لوئسٹ ہیں اس ریجن کے اندر. اور بالکل کیونکہ ہمارا ٹیکس نیٹ اتنا تگڑا نہیں ہے اور ہماری ٹیکس بیس جس کو ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں اور ہمیں وہاں کامیابی ہو رہی ہے, لیکن ابھی بھی ہمارے جیسے ملکوں کو پیٹرولیم کو استعمال کرنا پڑتا ہے ریونیو کلیکٹ کرنے کے لیے, جس کو میں ایڈمٹ کروں گا, اور اس کو یوٹیلائز کیا جا رہا ہے. جہاں ہم نے بجلی کے اندر ریلیف دیا, 7.5 روپے بجلی کے اندر کمی لے کے آئے, سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ بجلی کے
وہ ہم نے کم کیا. ابھی گیس کے سرکولر ڈیٹ کو ہم جو ہے اس کو کم کرنے جا رہے. تو اوور آل دیکھیں یہی چیزیں ہوتی ہیں. ہمیں نجکاری کی بات کی, نجکاری میں ابھی پی آئی اے کی سیکنڈ بڈنگ جو ہے وہ سٹارٹ ہو چکی ہے, اس کا ای او آئی آ چکا ہے. ابھی فائنینشیل ایڈوائزر جو ہیں وہ ڈسکوز کے لیے اپوائنٹ ہو چکے ہیں. تو میرے خیال سے بڑا نہیں ہے. چلیں نجکاری ایک بہرحال ایک الگ سیپریٹ ٹاپک ہے, اس پہ ہم آتے ہیں ذرا تفصیل سے. نجکاری جو ہے وہ آپ ہمیں وہ تو کریڈٹ آپ دیں نہ دیں. ہمارے دور میں الحمدللہ جو آئی پی پیز کا الزام لگتا تھا کہ جی ان سے ری نیگوشیٹ نہیں کیا جا رہا, یہ غلط معاہدے ہیں, تو پاکستان کی تاریخ میں درست بھی پھر ہم نے کیا ان کو. یہ کریڈٹ بھی شہباز شریف کو ہی جاتا ہے. تو اوور آل میرے خیال سے پھر بڑا ایک پازیٹیو اس وقت لوگوں کا مائنڈ سیٹ ہے. ڈاکٹر صاحب کچھ نکل نہیں رہا ڈسپائٹ a lot of dissection. بریک کا بھی مجھے کہا جا رہا ہے نکالنی ہے اس سیناریو سے. اب ہم نے گروتھ نکالنی ہے اس سال میں. مطلب پرابلمز میں کہنا چاہ رہی تھی, میرا عرض یہ تھا کہ کوئی مسائل وہ کہتے ہیں کہ آپ جو مرضی ڈائسیکٹ کریں, خواہ آپ پیٹرولیم کی قیمتوں کو لے لیں, آپ آئی پی پیز کے معاہدوں کو لے لیں, کوئی پرابلم ایسا نکل نہیں رہا. امریکی جریدے منی میریکل کہہ رہے ہیں پاکستان کو. بات یہ ہے کہ پاکستان میں آتی ہوں پورے مدعے پہ. بہت سارے مسائل ہیں. آپ نے اگر حکومت کی پرفارمنس دیکھنی ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ سال پہلے ہم کہاں کھڑے تھے, آج کہاں کھڑے ہیں, اور سال بعد ہم کہاں کھڑے ہیں. انشاءاللہ بہت بہتر جگہ پہ. allow us a break. ہم واپس اسی تمام مدعے پہ. stay with us ناظرین. ویلکم بیک ناظرین. جی ڈاکٹر مفتاح اسماعیل, اوور ٹو یو. منی میریکل بھی کہا جا رہا ہے, امریکی جریدے کہہ رہے ہیں there must be something to it. دیکھیں ایک میریکل تو ہوا ہے ابھی, اس میں تو میں مانتا ہوں. پہلے 3 کوارٹر بجلی کی ویلیو ایڈیشن نیگیٹو ہوئی, -7%, -10%, -11%. چوتھے کوارٹر کی فورکاسٹ آ گئی 28.8% پازیٹیو. پہلے 3 کوارٹر کنسٹرکشن نیگیٹو رہا, چوتھے کوارٹر کی فورکاسٹ کر دی پازیٹیو. پہلے 3 کوارٹر میں اکانومی کی گروتھ ریٹ آئی تھی 1.37%, 1.53% اور 2.4%. یہ ایک نمبر مجھے الحمدللہ یاد ہے. جی بالکل. 1.37%, 1.53% اور تیسرے کوارٹر میں 2.4%. تو آدمی کہے گا یار 2.2 سے لے کے 2.8 کے درمیان کہیں ہونی چاہیے چوتھے کوارٹر میں, رائٹ. انہوں نے کر دی 5.5. یہ سب اس لیے کیا کہ گروتھ کا نمبر لے آئیں 2.68 which is about equal to our population growth rate. کوئی جو سیریس اکانومی کو دیکھتے ہیں, شہباز رانا صاحب ہوئے, مہتاب حیدر صاحب ہوئے, علی خضر صاحب ہوئے, زہیر انصاری صاحب ہوئے, کوئی بھی یہ بات کو, خلیق کیانی صاحب, یہ کوئی بھی اس بات کو 5.5 ان کے کسی کے ہضم نہیں ہو رہی, حلق سے نیچے نہیں اتر رہی. اور شاید حکومت کے افسران سے بھی پوچھیں گے تو ہضم نہیں ہو رہا. مطلب یو آر ہنٹنگ ٹوورڈز فگر فجنگ. میں تو گزارش کر رہا ہوں کہ کرشمہ بتا رہا ہوں, یہ تو قدرت کا کرشمہ تو ہو سکتا ہے نا یار. مطلب یہ کرشمہ ہو گیا, یہ چمتکار ہو گیا کنسٹرکشن کے اندر, یہ چیزیں تو ہو سکتی ہیں. یہ میریکل کی بات کر رہے ہیں تو میں بھی میریکل کی بات کر رہا ہوں. منی نہیں ہے تو میگا میریکل ہے. میریکل. لیکن اب افسوس کی بات یہ کہ 3 سال میں 2022 سے 23, 23 سے 24, 24 سے 25, ان 3 سال میں مجموعی طور پر پاکستانی عوام اوسطاً غریب ہوئی ہے, اور ہر سال بھی پاکستانی عوام اوسطاً غریب رہی ہے, کہ ہم 3 سال سے غریب ہوتے جا رہے ہیں. تو ان کا جو بیانیہ نہیں بک رہا نا, اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ قوت خرید, جتنا بھی یہ کہتے ہیں افراط زر کم ہوا ہے, یعنی کہ مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی کے بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے, لیکن قوت خرید اس سے تیزی سے کم ہوئی ہے. تو جو پچھلے 3 سال پہلے جو چینی خرید سکتا تھا وہ آج نہیں خرید سکتا. میں آپ کو ایک مثال دے رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کے زمانے میں, سینیٹر صاحب کے ساتھ معذرت سے کہتا ہوں, کہ چینی جو تھی وہ 60-70 روپے کی چل رہی تھی. خان صاحب کو پتہ نہیں کیا شوق آیا, انہوں نے ایکسپورٹ کروا دی چینی سکینڈل. تو شہباز صاحب بڑے ناراض ہوئے. ان کا بیان ہے, شاید آپ کے پروڈیوسر کو مل بھی جائے, بالکل, کہ یہ خان صاحب نے چینی مافیا کے ساتھ مل کر کیا کرتی. احسن اقبال صاحب بھی یہ بولے, شاہد عباسی صاحب بھی یہ بولے, اس وقت وہ مسلم لیگ میں تھے. آج اتفاق ہے کہ 130 روپے کی چینی تھی, انہوں نے ایکسپورٹ کرائی 7 لاکھ ٹن, آج چینی ہو گئی 185 روپے کی. تو شاہد عباسی تو آج بھی وہی بول رہا ہے کہ یار یہ شہباز صاحب نے کیا کر دیا, چینی مافیا کے ساتھ مل کر ایکسپورٹ کرا دی, ملک میں چینی کی شارٹیج کر دی اور چینی مہنگی ہو گئی. لیکن شہباز شریف صاحب وہ بیان پہ اپنے کھڑے نہیں ہیں. جس طرح شہباز شریف صاحب نے یہ کہا تھا بیان پہ کہ یہ پیکا لاز لے کر آ رہے ہو نا, یہ بہت ظلم و ستم کا قوانین ہے. تو میں نے انہی کے ٹویٹ پہ اس بار جب یہ پیکا لاز لے کر آئے تھے, اور یہ ہوتا اصل میں مجبوری ہماری قوم کی ہے اور ہمارے سیاست دانوں کی,
کہ آج یہ مسند پہ بیٹھے ہیں، کل یہ بھی چھری کے نیچے آئیں گے. یہ لوگ بھی جب بیٹھے تھے نا مسند پہ تو ان کو بھی احساس نہیں تھا، ان کے بھی 10 ایئر پلان اور 20 ایئر پلان اور پتہ نہیں امیر المومنین اور یہ بھی سب بن رہے تھے. ٹھیک ہے، ان کو بھی احساس نہیں تھا کہ بھائی کبھی کے دن بڑے کبھی کی رات بڑی. اور آج ان کو، اور یہ تو دھوپ چھاؤں دیکھ چکے ہیں، مگر پتہ نہیں کیا طاقت میں کوئی ایسا ہے مزہ کرسی میں کہ انسان بھول جاتا ہے. یہ جو آج قوانین کر رہے ہیں، کل اللہ نہ کرے اور کہ ان کے اوپر یہ نہ چلے. بجائے اس کے کہ آپ یہ دونوں ہمارے معزز کولیگز میں سے کوئی آپ سے پوچھے، میں خود ہی پوچھ لیتی ہوں. آپ کے ٹائم پہ جب آپ بھی وزیر خزانہ تھے ڈیورنگ پی ٹی ایم ون ٹائم، اس وقت بھی 38% ہوئی تھی نا مہنگائی؟ مطلب اس وقت نہیں ہوئی تھی، میرے جانے کے 1 سال بعد. اچھا 1 سال. میری بہن مجھے معاف کر دے. اچھا چلے، اچھا ہے، آپ نے ایک بڑی ریکارڈ کی درستگی کی. رانا صاحب بھی مسکرا رہے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں وہ 50 روپے فیول میں بڑھاتے تھے نا آپ پر لیٹر. 50 روپے کبھی 20 لیٹر، لیکن ایسے ہی میں بتا دوں اس وقت فیول $120 کا تھا، آج فیول $60 کا ہے. تو یہ یاد رکھیے گا. لیکن میں ایک بات کر دوں کہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بچہ جو ہے وہ اپنے باپ سے پیچھے رہے. اور حالانکہ رانا افضل صاحب جو تھے وہ بہت ہی شائستہ اور اچھے آدمی تھے، مگر یہ رانا احسان جو ہے اس کو دیکھ کر اس کے والد کی روح جو ہے وہ فخر کر رہی ہوگی، شرمندہ نہیں ہوگی. بلا شبہ. ہاؤ سویٹ. کیا خیال ہے آپ کا ہمایوں صاحب؟ آپ لوگ بھی ایک اپنے ایک مائنڈ سیٹ میں تھے نا، اور یہ بھی فرمائیں. دیکھیں سمپل سی بات اب آپ چاہتے کیا ہیں؟ سمپل سی بات یہ، ابھی مفتہ صاحب نے ایک بات کی. دیکھیں مفتہ صاحب نے بیسیکلی نمبرز بتائے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ بتایا کہ اگر پہلے 3 کوارٹرز میں جو ان کی گروتھ تھی، اور اگر انہوں نے جو یہ پریڈکٹ کر رہے تھے اس تک کرنا ہے، تو ان کو اس لاسٹ کوارٹر میں 5.4% جی ڈی پی گروتھ شو کرنی پڑے گی ان آرڈر ٹو مینٹین دیٹ. اب دوسری بات یہ پہلی بار نہیں ہے کہ یہ لوگ فگرز فج کر رہے ہیں. اچھا کر کیسے رہے ہیں؟ اگر آپ لارج سکیل انڈسٹری دیکھ لیں، لارج سکیل انڈسٹری نیگیٹو میں جا رہی ہے، مطلب ڈکلائن کی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. اچھا مزے کی بات یہ، بعض چیزیں آپ اس کو ویلیڈیٹ کر سکتے، فگرز کو کر سکتے، اسمال سکیل انڈسٹری میں آپ نہیں کر سکتے. وہ 8% گرو کر رہی ہے. اچھا دوسرا، یہ لوگ سارا کہتے تھے کہ جی عمران خان جو ہے وہ یہ کٹا اور یہ بلی، اور پتہ ہے انہوں نے کیا کیا ہے؟ لائف سٹاک کو 200% گروتھ شو کی ہے لائف سٹاک کی. میرے خیال میں یہ وہی لائف سٹاک ہے جو عمران خان کے زمانے میں تھے، کیونکہ لائف سٹاک اگلے سال تو نہیں ہوتا، اس کو 5-6 سال لگتے. تو پرابلی یہ وہی ہے جو اس کو آج 200% گروتھ شو کر رہے. یہ ہر اس سیکٹر میں گروتھ شو کر رہے ہیں جس کو آپ پراپر طریقے سے ویلیڈیٹ نہیں کر سکتے، بڑے ہو گئے انڈسٹری وغیرہ. سو فگر فجنگ تو ہے. مائننگ آپ کی مائنس میں جا رہی ہے، الیکٹریسٹی اور گیس وغیرہ مائنس میں جا رہی ہے، کنسٹرکشن آپ کی مائنس میں جا رہی ہے. لارج سکیل میں پہلے ہی بتا چکا ہوں. پوزیٹیو کیا ہے؟ اب فگرز کی بات کرتے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں give it to them، وہ کہتے ہیں آئی ایم ایف کو آپ لوگوں نے بھی، آپ پہ بھی تو پی ایم ایل این الزام لگاتے ہیں، آپ بھی فون کرتے نہ دیں. فگرز کی بات، انڈیا نے بھی کہا، میں فگرز کی بات، بٹ آئی ایم ایف از ویری مچ انگیجڈ ود پاکستان. ایک بات یہ آج کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے بھی کوشش تو کی نا، آج یہ کہہ رہے ہیں 3 سال بعد 2022 یہ لوگ اپریل مئی میں آئے ہیں. 2022 اس کے بعد آج 23 بھی گزر گئے، 24 بھی گزر گئے، 25 ہو گئے، 3 سال ہو گئے. بالکل. آج بھی ان کے فگرز جب ہم چھوڑ کر گئے تھے اس سے کم ہے. کسی بھی سیکٹر میں چلے، آپ کو پتہ ہے 1947 سے لے کے آج تک لارج سکیل انڈسٹری سب سے زیادہ جو گرو کی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں. نہیں تو ویسے ایک بات وہ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ نے موازنہ کرنا ہے تو آپ اپنے 3 سال سے کریں نا، لائک سے 2020 کے جو میں پورے پاکستان کی ہسٹری میں بتا رہا ہوں. دیکھیں میں پورے پاکستان کی ہسٹری میں بتا رہا ہوں کہ لارج سکیل انڈسٹری جتنی گروتھ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے ہوئی تھی کبھی نہیں تھی. ایک اور یاد رکھیں، پاکستان تحریک انصاف ایز اے پولیٹیکل پارٹی وہ واحد پولیٹیکل پارٹی ہے جس کے ٹینیور میں 2 کنزیکٹیو سال آپ نے 6 جی ڈی پی کو ٹچ کیا تھا. ٹھیک ہے، ہم نے غلطیاں کی ہوگی. اکانومسٹ بیٹھے اور بزنس مین اور یہ بزنس بھی کرتے ہیں. جب بھی آپ اپنی کوئی میجر شفٹ پالیسی کرتے ہیں نا، آپ 1 سال 1.5 سال نیچے جاتا ہے، آپ کا گراف نیچے جاتا ہے، کیونکہ اس سب چیز نے ریوائیو کرنا ہوتا ہے. لیکن اس کا سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے بائی 2nd ایئر کے اینڈ میں یا 3rd ایئر میں آپ کو اس کا رزلٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. 5ویں 6ٹھے سال میں یہ جاتے ہیں.
आप देखें ना, हम लोगों ने by the same argument, देखिए by the same argument they should have been by now, they should have been 55.46 के करीब हो जाना चाहिए था। ये आज भी नहीं है। इनके आज भी सारे जितने भी पैरामीटर्स हैं इकोनॉमिक, ये कह रहे हैं ना कि आज बी नेगेटिव वो बता रहे हैं। हमारे दौर पे जब हम गए थे बी पॉजिटिव था, ये उससे CCC- में चले गए। CCC- का मतलब है द ब्रिंक ऑफ collapse. Let's get to this. लेकिन मुझे क्लियरली याद है कि इवन मिफ्ता साहब उस वक्त बहुत क्लियरली आगे बढ़ के वो मतलब फाइनेंस और मतलब he's an authority on these matters, फाइनेंस एंड इकोनॉमी, वो उस वक्त कहते थे आप लोगों ने बहुत मतलब सुसाइडल काम किया IMF के साथ, उनके एग्रीमेंट को वायलेट करके। मैं अगर मैं उस वक्त होता ना, हमने क्या किया था, आप थे ना माशाल्लाह, मतलब मैं अगर गवर्नमेंट में मेरे अथॉरिटीज होती है जैसे मिफ्ता साहब की थी, अगर मैं होता, मेरे सामने क्या 5 रुपए और 10 रुपए का फर्क था ना, जिस दिन आया था उसको रिवर्स कर देता, कैबिनेट रिवर्स कर देता। इंटरेस्टिंग रिवर्सल नहीं हुआ जब मिफ्ता साहब भी थे, लेकिन आफ्टर अ ब्रेक इस पे बात करते हैं। राणा साहब से भी मच अवेटेड उनके रिमार्क्स। स्टे विद अस। जी वेलकम बैक नाजरीन। राणा साहब पहले आप ज़रूर इस पे फरमाइएगा, और आई एम श्योर अभी वैसे तो हुमायूं साहब भी मिफ्ता साहब की तरफ उन्होंने बहरहाल एक बात की थी, वो एक नुक्ता नज़र है, लेकिन ये कि अब जो तमाम चीज़ें हैं, आप क्या ये वाकई ऐसी चीज़ है, डू यू ऑल्सो अग्री कि ये स्टैंडर्ड्स बदल जाते हैं, नज़रियात बदल जाते हैं जब आप हुकूमत में हो, व्हेन इन पावर एंड व्हेन आउट ऑफ पावर। अब चीनी स्कैंडल नहीं है, उस वक्त था, और मतलब ये जो फिगर्स की जो एक मामला है कि ये कहते हैं असल मिरेकल तो इसमें लाए करता है, जो कि आप मतलब माशाल्लाह से ही इज गिविंग दिस टू यू। That's also sarcastic. देखिए, एक तो I'd just like to thank Mufti Saab. He's really kind with his words and I worked under him, so very fine boss. देखिए, जो बातें रेज हुई उसके ऊपर मैं नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन की बात हुई। देखिए, पाकिस्तान एक सोलर रेवोल्यूशन से गया है और 10,000 मेगावाट से जायद के सोलर पैनल्स जो हैं वो इंपोर्ट हुए, तो उसकी वजह से ये इम्पैक्ट आया है। वरना बिल्कुल देखिए, हम तो नहीं ये क्लेम कर रहे कि पाकिस्तान जो है वो कोई हाई ग्रोथ रेट पे है, बल्कि डिबेट ही ये है कि क्या हमें फौरी तौर पे एक हाई लेवल ऑफ ग्रोथ चाहिए जो कि दोबारा हमें करंट अकाउंट डेफिसिट की दौड़ में डाल दे और फिर हम बूम बस्ट साइकिल में जाएं। तो इस दफा हम जो ट्रेड लिबरलाइजेशन कर रहे हैं, हम एक एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चाहते हैं, और बिल्कुल इस चीज को मैं तस्लीम करूंगा कि जब तक आप अपनी पॉपुलेशन ग्रोथ रेट से ज्यादा ग्रोथ नहीं करेंगे तो आपकी गुर्बत और ये जो जॉबलेस जो जॉब क्रिएशन है उसमें आप स्ट्रगल करेंगे, जो कि बिल्कुल हमने स्ट्रगल किया है। लेकिन अब क्योंकि स्टेबिलिटी अचीव हो गई है तो हम समझते हैं कि ये जो बजट होगा ये ग्रोथ लेके आएगा। शुगर की आपने बात की, देखें आप इसके ऊपर प्राइम मिनिस्टर ने BCO मीटिंग्स की और हमने शुगर के अंदर जो ट्रैक एंड ट्रेस का मैकेनिज्म था उसको अब रोबस्ट बना दिया है, और ये एक वाहिद सेक्टर है कि जिसपे लेजर फोकस करके एक साल के अंदर जो ट्रैक एंड ट्रेस का मैकेनिज्म था उसके तहत 55 अरब रुपए की अजाफी टैक्स कलेक्शन हुई है एक साल के अंदर, जो कि एक रिमार्केबल अचीवमेंट है। देखिए, बाकी राणा साहब वो ट्रैक एंड ट्रेस का प्रॉब्लम तो नहीं था ना, वो तो एक्सपोर्ट पॉलिसी थी ना, जो कि आई फ्रॉम द वेरी टॉप कि चीनी यहाँ पर अगर किल्लत हो जाए, कोई उसकी परवाह किए बगैर उसको अगर एक्सपोर्ट कर दिया गया तो एक मतलब फितरी बात है कि इधर फिर उसकी शॉर्टेज हो गई, स्कार्सिटी हो गई। तो ये तो एक पॉलिसी लेवल की चीज है, इट डजंट हैव टू डू विद ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम। मैं आपको यही बता रहा हूँ ना कि एक जो है एक सेक्टर को हमने कैसे फोकस करके उससे टैक्स कलेक्शन बढ़ाई। जो आपने बात की वो वहां देखें, हम समझते हैं कि अगर अजाफी आपके पास प्रोडक्शन है और पाकिस्तान में उसकी डिमांड नहीं है, वो बिल्कुल एक्सपोर्ट हो जानी चाहिए और आपको लोकल प्राइसेस को इंश्योर करना चाहिए कि उसमें कोई रेज ना आए, और वो कोई नहीं आया। 155 के करीब ही होवर, 150 के करीब प्राइसेस होवर करती रही। अगर दरमियान में कोई होल्डर्स ने रमजान के दौरान कोई अपना रोल अदा किया तो उन पे क्रैक डाउन किया गया। तो ये चीजें जो है वो, लेकिन देयर वाज नो स्कैंडल इस दौर में हमारे, अल्हम्दुलिल्लाह हम ये क्लेम कर सकते हैं। स्कैंडल के आप कह रहे हैं, स्कैंडल की बात में नहीं आ रहा। मिफ्ता साहब मुस्कुरा रहे हैं। हाँ देखिए बात ये है कि अब आगे भी जो मैं समझता हूं कि ये हुकूमत
اب اس سال کے اندر جو بجٹ دے رہے ہیں اس میں ہماری کوشش ہوگی کہ ہم لوگوں کو ایز آؤٹ کریں, جو سیلریڈ کلاس ہیں اس کے ٹیکسز میں ریلیف دیں, اور باقی بھی جو ایریاز ہیں جہاں سے ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے ادھر ہم اپنی ٹیکس ایویژن کو جو ڈرائیوز ہیں کوئی مشکلات ہیں رانا صاحب؟ اگر میں آپ سے بالکل کوئی آپ اگر ہمیں بتا پائیں بالکل کینڈیڈلی اسپیکنگ کہ کوئی مسائل ہیں, آئی ایم ایف نے آپ سے کچھ تقاضے کیے ہیں جس کی وجہ سے پھر بجٹ پھر آگے بھی پینڈ ہوا ہے کچھ ٹائم تک, لیوی بڑھانی ہے یا کیا کرنا ہے, عوام یا سیلری کلاس ان پرٹیکولر کچھ تیار رہے کچھ اپنے لیے کوئی مزید مشکلات کے لیے؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی مزید مشکلات عوام پہ آنے لگی ہیں, لیکن کچھ ایریاز کے اندر ہم ریلیف ضرور دیں گے. لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ٹیکس اوائڈ کر رہے ہیں, جو ٹیکس نیٹ میں نہیں ہے, ان کے لیے ضرور مشکلات آئیں گی, کیونکہ جو ہم تیاری کر رہے تھے ایک سال تک جو ہے کہ ہم نے اپنا ٹیکس ریفارم ایجنڈا لانچ کرنا ہے, وہ تیار ہے, وہ کھیر پک چکی ہے. اب انشاءاللہ اس کو اچھا کھیر پک چکی ہے اور کچھ نئے ٹیکس مطلب دہندگان آپ شامل کریں گے, ٹیکس نیٹ کو براڈن کریں گے, یہ تو اچھی بات ہے. مفتاح صاحب, آر یو پریوی ٹو اینی سچ ڈیٹیل؟ نئے ٹیکس پیئرز آئیں گے جو آلریڈی ٹیکس دے رہے ہیں ان کے اوپر اضافی بوجھ نہیں پڑے گا, کچھ اچھی خبریں سنا رہے ہیں وہ؟ ایسی کوئی میرے خیال سے آپ دیکھیے گا کہ بات نہیں ہوگی. جو بھی یہ وعدے کرتے ہیں, انہوں نے ایک جو نئی اصطلاح نکالی ہے نا, وہ نئے نئے نام کر لیے. مثال کے طور پر اگر یہ پیٹرولیم لیوی کو 78 روپے سے 100 روپے لے کے جائیں گے تو اس کے بعد مزید جو لیوی لگائیں گے اس کو لیوی نہیں کہیں گے, کاربن ٹیکس کہیں گے. وہ اچھا لگتا ہے نا, یعنی کہ اگر یہ شربت پہ, آئس کریم پہ, دیگر چیزوں پہ جب یہ ٹیکس لگا رہے ہیں تو یہ ہیلتھ ٹیکس کہیں گے, تو آدمی کو لگے گا کہ اچھا ہوا, یا سن ٹیکس لگائے گا. یہ اس طرح کر رہے ہیں. اس وقت جو ایک وجہ ڈیلے کی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ایم این اے حضرات جو ہیں اور پیپلز پارٹی کے ایم این اے حضرات یہ ابھی مطمئن نہیں ہوئے ان کے اپنے پروجیکٹوں سے, ترقیاتی فنڈ, جی ترقیاتی فنڈز پہ ابھی تو. لہٰذا یہ پی ایس ڈی پی کی جو بندرباٹ نہیں کہوں گا میں, جو پی ایس ڈی پی کے ایلوکیشنز ہوتی ہیں اس کی وجہ سے یہ میرے خیال سے تھوڑا سا ڈیلے ہوا ہے. جہاں تک آئی ایم ایف کا تعلق ہے تو انہوں نے, آئی ایم ایف نے ان سے کہا ہے کہ ہم کو پرائمری سرپلس دو. صحیح ہے, آپ بڑا آسان طریقہ ہے آئی ایم ایف کو پرائمری سرپلس دینے کا کہ آپ پی ایس ڈی پی بھی کم کر دیں اور اے ڈی بیز بھی کم کروا دیں صوبوں کو. اگر تمام صوبے اپنے ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچرز جس کے اندر آپ کو پتہ ہے کہ بہت زیادہ بے قاعدگی ہوتی ہے, کٹوتی کی گنجائش ہے, جس میں چوری ہوتی ہے, جس میں بے قاعدگیاں ہوتی ہیں, اور اس کے اندر وہ نہیں ہوتا, اور اگر آپ اس کے اندر ایک سبسٹینشل کٹ کر دیں, 1000 ارب روپے کا 1500 ارب کا پاکستان اکراس پاکستان کٹ ڈال دیں, اس سال وہ 2000 ارب روپے کے اوپر خرچ کریں گے, تو اس سے بڑی بہتری آ سکتی ہے. آلریڈی اس کے علاوہ یہ کہ پنجاب حکومت کے پاس 1000 ارب روپے سے زیادہ کیش پڑا ہوا ہے, سندھ حکومت کے پاس 1000 ارب روپے سے زیادہ کیش پڑا ہے, وفاق جو ہے وہ 8500 کا خسارہ کر رہی ہے. تو اگر این ایف سی ایوارڈ کو بھی دیکھیں, لیکن اگین شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ صرف وقت ضائع کر رہے ہیں, ریلی کوئی سبسٹینشل ریفارم نہیں کیا. بٹ وائی, مطلب اگر چیزیں اتنی بلیک اینڈ وائٹ ہیں تو کیا کوئی مطلب ولنگنس نہیں ہے, یا کیا مسئلہ کیا ہے؟ سیاسی ول کی کمی ہے. پیپلز پارٹی سے ہے, پیپلز پارٹی سے بھی شہباز شریف صاحب کو گھبراہٹ ہے, اپنی پنجاب حکومت سے بھی گھبراہٹ ہے. کیوں پنجاب حکومت سے کیا گھبراہٹ ہوئی؟ خیر وہ سیم پارٹی ہے لیکن سیم دھڑا نہیں ہے. اور پیپلز پارٹی سے مسئلہ جو ہے وہ شاید جو آپ نے ہنٹ کی تھی شروع میں کہ اگر یہ جو خواتین کی سیٹیں مسلم لیگ کو دے دی جاتی ہیں اور اگر پھر ان کے ساتھ ایم کیو ایم ہو اور شاید کچھ تھوڑے بڑے توڑ لیں ادھر ادھر سے, تو ان کو شاید پیپلز پارٹی کی ضرورت نہیں پڑتی, تو شاید نقشہ چینج ہو جائے. لیکن آئی تھنک کہ سینیٹر صاحب کی بات بھی صحیح ہے کہ ان دی اینڈ پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہر چیز میں ساتھ دے دیتی ہے, مان جائیں گے وہ اپنا دے ایکسٹریکٹ دیئر پاؤنڈ آف فلیش اینڈ دین پاؤنڈ آف. معصوم ہے بیچارے. نہیں معصوم بالکل نہیں ہے, وہ معصوم نہیں ہے, لیکن وہ سودا کر لیتے ہیں. بتائیں جی ہمایوں صاحب, ابھی ہم نے یہ بھی سنا ہے گنڈا پور صاحب نے کہا ہے خان صاحب سے ہماری یہ لوگوں کی ملاقاتیں نہیں کرائیں, ہم آئی ایم ایف سے بات نہیں کریں گے, تو ایٹ دس کروشل جنکچر کیا آپ کی پارٹی یہ کر سکتی ہے یہ والا قدم؟ پھر آپ کو اینٹی اسٹیٹ کہیں گے پھر پی ایم ایل این والے سارے؟ دیکھیں لیٹس پٹ لائک دس, مفتاح صاحب ہی تھے جنہوں نے کہا تھا کہ پی ایم ایل این ڈسٹرائڈ دا ویٹ مارکیٹ, انہی کے اپنے الفاظ تھے. اچھا ابھی یہ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگوں کے اس ریجن میں سب سے کم پیٹرول پرائسز ہیں. ہاں بالکل ہوں گی, لیکن جب آپ دیکھیں, جب آپ ایک کمپیریٹیو انالیسس کرتے ہیں کہ سب سے کم ہے, تو اس میں آپ باقیوں کی بائنگ پاور دیکھیں. میں مثال دیتا ہوں, جو پرچیزنگ پاور اگر انڈیا کی پر کیپٹل ہے تو وہ 11,940. یہ بالکل آپ کی بات صحیح ہے, سن لینا, اور پاکستان میں 5,424, اس کے ہاف سے بھی کم ہے. ٹرو. ہاؤ کین یو کمپیئر کہ جی وہ ہم سے 20 روپے مہنگے ہیں؟
آپ یہ سمجھے کہ وہ آپ سے آدھی قیمت میں لے رہے کیونکہ ان کی جو قوت خرید ہے وہ بہت سٹرونگ ہے. آپ لوگ ایون بنگلہ دیش جو کہ 9420 ان کے بھی تقریباً آدھے میں آ رہے ہیں. تو یہ جو غلط بیانی یا غلط انالیسس کر کے بتانا, this is in my opinion this is professional ایک قسم کا ہو جاتا ہے کہ آپ غلط بات انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کے زمرے میں آتا ہے. لیکن ہم ویسے پی ٹی آئی کو بھی یہی والی بات کہتے تھے, بائنگ پاور والا یہی آرگیومنٹ پیش کیا جاتا تھا when PTI was in power and petrol prices were skyrocketing. دیکھیں جب آپ گروتھ کی بات کرتے ہیں نا, گروتھ ہونے سے پہلے آپ کی نیگیٹیوٹی رکنی چاہیے. جب وہ رکے گی تو آپ گروتھ کی طرف جائیں گے. آپ ابھی ہر چیز میں نیگیٹو جا رہے ہیں, لارج اسکیل انڈسٹری میں آپ جا رہے ہیں, آپ کہاں سے گرو کریں گے؟ اچھا یہ کہتے ہیں ابھی انفلیشن, ایک منٹ جسٹ سیکنڈ, یہ کہتے ہیں انفلیشن کیومولیٹو انفلیشن جو ہے نا پچھلے 4 سالوں میں 64% ہے. یہ دیکھ رانا صاحب بہت مسکرا رہے ہیں, بہت رننگ کمپلیٹلی آؤٹ آف ٹائم. رانا صاحب ایک جملہ آپ کو کہنا چاہتے ہیں, آپ کہہ دیں. اوور آل دیکھیں, اچھا پی ٹی آئی کے اوپر اس کو ایک جملہ کہہ دیں. جی رانا کہو بیٹا. ہمایوں صاحب کہہ رہے تھے کہ کیومولیٹو انفلیمیشن کہنے لگے تھے, تو آپ لوگوں کو دیکھ کے انفلیمیشن ہی یاد آتا ہے, مطلب ایک بیماری یاد آتی ہے جب آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں. انشاءاللہ جو دوا ہم نے دی ہے پی ٹی آئی کو اور پوری قوم کو, اس سے قوم ترقی کی راہ پہ جائے گی. دیکھیں جی اس ملک کی رانا صاحب آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, اس ملک کی سب سے بڑی بیماری آپ ہیں. 1980s میں آپ لگے ہیں ابھی. اچھا رائٹ, we'll wind up on that note. ناظرین completely out of time. Thank you to the gentlemen. اللہ حافظ.